الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز، بزرگان محترم، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ہجری سال 1447 کا آغاز ہے، یعنی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1447 سال ہو گئے 1447 سال ہو گئے۔ دیکھیے، اسلام سے پہلے دوسری قوموں میں تقویم کا اور کیلنڈر کا تاریخ یاد رکھنے کا رواج تھا، لیکن وہ تاریخوں کو کسی بڑے واقعے سے جوڑتے تھے، کسی بڑے واقعے سے جوڑ کر تاریخیں یاد رکھتے تھے۔ مثلا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کی جو براہ راست نسل تھی وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمین پر اترنے سے تاریخ یاد رکھتی تھی کہ مثلا یہ واقعہ ابا آدم کے زمین پر اترنے کے 5 سال بعد پیش آیا، یا یہ واقعہ ان کے زمین پر اترنے کے 20 سال بعد پیش آیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ جب آیا تو اس زمانے میں سب سے بڑا واقعہ طوفان نوح کا آیا کہ جس میں روئے زمین کی ساری مخلوق مٹ گئی سوائے ان مخلوقات کے جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی میں تھیں۔ وہاں کے بعد تاریخ کا سلسلہ اس واقعے سے جڑنے لگا کہ لوگ یوں کہتے تھے کہ جی یہ واقعہ طوفان نوح کے اتنے سال بعد پیش آیا، اس واقعے کے اتنے سال بعد یہ بات پیش آئی، تو اس سے جوڑتے تھے۔ یہاں تک کہ جب جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے واقع فیل پیش آیا۔ آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے واقع فیل پیش آیا، اور عربوں کے ہاں یہ بہت بڑا واقعہ شمار ہوتا تھا کہ کس طرح اللہ تعالی نے ابابیل کی بدولت دشمن کی فوج کو شکست دی، اور اس واقعے سے تاریخ کا شمار کیا جانے لگا۔ مثلا یہ کہا جانے لگا کہ جی یہ واقع فیل کے اتنے سال بعد ہوا۔ مثلا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو واقع فیل سے جوڑتے تھے کہ واقع فیل کے 55 دن بعد حضور کی پیدائش ہوئی، واقع فیل کے 55 دن بعد حضور کی پیدائش ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس زمانے میں جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے تاریخ کا آغاز کرتے تھے کہ بھائی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کو 100 سال گزر گئے،
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو 400 سال گزر گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ان کے ہاں بہت بڑی بات تھی، تو وہ اس سے تاریخوں کو جوڑتے تھے۔ اسلام میں یہ تو طے تھا کہ مہینے 12 ہیں، لیکن کوئی نئی تقویم اور نیا کیلنڈر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ متعارف نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی یعنی 16ویں ہجری تھی یا 17ویں ہجری تھی یا 18ویں ہجری تھی، یعنی ان کے خلافت کے 3-4 سال بعد کچھ واقعات پیش آئے، اور ان کی روشنی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنا کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے۔ ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، جو بصرہ کے گورنر تھے، ان کو خط لکھا۔ جواب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا خط آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں خط لکھتے ہیں تو اس میں کوئی تاریخیں نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ تاریخ کس تاریخ کو آپ نے خط لکھا ہے، اور آپ نے جو فرمان جاری کیا ہے یہ کس تاریخ سے قابل عمل ہے، تو یہ ساری چیزیں اس سے ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ کوئی اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی، اور پھر بہت سارے لوگ آئے، مثلا کوئی یمن سے ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کیا کہ میں یمن میں رہتا ہوں، اور یمن میں وہاں پہ کیلنڈر رائج ہے، اور وہاں پہ جب کوئی خط و کتابت ہوتی ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں تاریخ ہے، فلاں سن ہے، یہ ساری باتیں لکھی جاتی ہے، تو ریکارڈ جو ہے وہ پورا محفوظ رہتا ہے، تو آپ بھی اس کا آغاز کیجئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ دیکھو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، اور جو قریش ہیں یہ واقع فیل سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، اہل فارس کسی اور واقعے سے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں اپنا الگ اسلامی کیلنڈر بنانا چاہیے۔ تو ہم کہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں؟ بعض حضرات صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں، بعض نے کہا کہ آپ کی نبوت اور بعثت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں، بعض نے کہا کہ آپ کی وفات سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہجرت کا واقعہ یہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا سب سے بڑا واقعہ ہے، ہمیں اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے سال سے ہوگا۔ اب مثلا آج حضور کی ہجرت کو 16 سال گزر گئے یا 18 سال گزر گئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ 18 ہجری ہے، یعنی ہجرت کے واقعے کو 18 سال گزر گئے، ہجرت کے واقعے کو 16 سال گزر گئے، تو ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کریں گے۔ اور اس میں حضرت فاروق اعظم اور حضرات صحابہ کرام نے یہ جو رائے دی اور اس پر سب نے اتفاق کیا، اس سے بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ دیکھو کسی کی ولادت یا کسی کی وفات یہ غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں۔ بھائی اگر آپ دنیا میں آئے تو کوئی آپ نے اپنی مرضی سے تو تاریخ کا انتخاب نہیں کیا تھا نا کہ جی جناب میں اس تاریخ کو آنا چاہتا ہوں، اور جب آپ رخصت ہوں گے تو اپنی مرضی سے تاریخ کا انتخاب بھی نہیں کریں گے
کہ جی میں فلاں تاریخ کو جانا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کب جائیں گے، نہ مجھے پتا ہے میں کب جاؤں گا. تو ولادت اور وفات یہ غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں. ولادت اور وفات یہ غیر اختیاری چیز ہے. ایک تو یہ بات ہے، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ دیکھو تم اپنی چیزوں کا مدار عمل کو بناؤ، واقعات کو نہ بناؤ. بات یہ کہ عمل میرے بھی اختیار میں، آپ کے اختیار میں بھی ہے. آج جب تک میری سانس چل رہی ہے، آپ کی سانس چل رہی ہے، ہم آج حق کے لیے قربانی دینا چاہے دے سکتے ہیں، ہم نیک اعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں، برے اعمال سے رکنا چاہے رک سکتے ہیں. لیکن کوئی کسی تاریخ کو پیدا ہوا، آپ چاہیں کہ میرا بچہ اس تاریخ کو پیدا ہو، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کوئی کسی تاریخ کو کسی کی وفات ہوئی، حضور کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، تو کیا آپ کے میرے اختیار میں ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ 12 ربیع الاول کو میری بھی وفات ہوگی؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو شریعت غیر اختیاری چیزوں کو بنیاد نہیں بناتی، وہ ایسی چیزوں کو بنیاد بناتی ہے جس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہو، جس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہو. اس لیے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ولادت کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی، اس میں حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اختلاف رہا ہے. کوئی 8 ربیع الاول کہتا تھا، کوئی 9 ربیع الاول کہتا تھا، کوئی 12 ربیع الاول کہتا تھا. تو ولادت کی تاریخ میں تو اختلاف رہا ہے. وفات کی تاریخ میں سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے. لیکن اسلام کسی کی وفات کے دن کو یاد رکھنے کی تعلیم نہیں دیتا. ایک آدمی جب حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دنیا سے چلی گئی اور ان کی وفات کی تاریخ کو منانے کی اور اس کو یاد رکھنے کی تعلیمات نہیں ہے، تو کسی اللہ کے ولی، کسی کے باپ، کسی کے دادا کی وفات کی تاریخ، اس کا عرس، اس کی برسی منانے کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذا مات صاحبکم فدعوہ، جب تم میں سے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا نا، فدعوہ، اب اس کا تذکرہ چھوڑ دو. جانے والے کے ساتھ دنیا سے مرتے نہیں ہیں لوگ. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں کہ آپ کسی کی وفات کو قیامت تک یاد رکھیں، اس پہ سینہ کوبی کریں، اس میں ماتم کریں، اس میں برسیے پڑھیں. شریعت تو یہ کہتی اذا مات صاحبکم فدعوہ، جب تمہارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا، فدعوہ، اب اس کا تذکرہ چھوڑ دو. بار بار اس کا تذکرہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے میرے والد کو دنیا سے اٹھایا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. میرے لیے یہ کوئی مناسب نہیں ہے کہ میں ہر 2 دن بعد کوئی عنوان لے کر بیٹھ جاؤں اور اپنے مرحوم والد کو یاد کروں. ایصال ثواب کرنا الگ بات ہے، وہ تو روزانہ آپ ایصال ثواب کیجئے، لیکن جانے والے کے ساتھ آپ دنیا سے نہیں جاتے. آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے اعمال کرنے ہیں. آپ اپنے اعمال لے کر اس دنیا سے جائیں گے. اپنے اعمال کی فکر کیجئے، جانے والے کے ساتھ روتے پیٹتے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 دن سوگ ہے، مرنے والے کا سوگ 3 دن ہے. فرمایا کہ 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے. 3 دن غم کی کیفیت اگر ہے تو چلو ظاہر بھی کر سکتے ہو. 3 دن کے بعد بس پھر اس کے بعد نہ کوئی تعزیت کا، نہ بیٹھک میں آپ تعزیت کے لیے بیٹھیے گا، نہ ڈائنگ روم میں تعزیت کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے، نہ حجروں میں تعزیت کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے. 3 دن کے بعد جو ہے اب اپنے کاموں میں لگو. اب تم اپنی موت کی فکر کرو. جانے والا چلا گیا، اچھی زندگی گزار کے چلا گیا، اللہ کے پاس گیا، جو اکرم الاکرمین ہے، جو سب سے زیادہ کریم ذات ہے، وہ دنیا سے اچھی جگہ چلا گیا. اب اس کے ساتھ تم تو نہیں جا سکتے. 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے. اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی موت کی تیاری کرو. تو ولادت کی تاریخ کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد نہیں بنایا، حضور کی وفات کی تاریخ کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد نہیں بنایا، نبوت کی تاریخ کو
اسلامی کیلنڈر کی بنیاد نہیں بنایا. وجہ کہ نبوت بھی غیر اختیاری چیز ہے. اللہ کسی کو اپنا نبی بناتے ہیں تو اس شخص کا اختیار نہیں ہوتا, اس کو آپشن نہیں دیا جاتا کہ بھائی تم نبی بننا چاہتے ہو نہیں بننا چاہتے. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے, تو یہ بھی غیر اختیاری ہے. تو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہجرت کا آغاز اگر کرنا ہے, اگر کیلنڈر کا, اسلامی تقویم کا اگر آغاز کرنا ہے تو ہجرت کے واقعے سے کرو. وجہ یہ کہ ہجرت نام ہے قربانی کا. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انسان اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں چلا جائے, یہ ہجرت ہے. معاش کی خاطر, روزگار کی خاطر آپ امریکہ جا کر آباد ہو جائیں, یہ ہجرت نہیں ہے. آپ سیاسی طور پہ کہیں پناہ لے لیں, یہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت کہتے ہیں اپنے ایمان کی خاطر, اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر, اپنے دین کی حفاظت کی خاطر انسان اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر جائے, یہ ہجرت ہے جس کے فضائل آئے ہیں. 5ویں پارے میں بے شمار آیات ہیں جو ہجرت کی فضیلت کے اوپر ہے. یہ ہجرت ہے. تو ہجرت نام ہے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا. ہجرت نام ہے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کا. ہجرت نام ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا. اور یہ قربانی قیامت تک جاری رہے گی. ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں احقاق حق کے لیے, ابطال باطل کے لیے تمہیں اگر اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے تیار رہو, جس طرح جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا. آپ نے اپنے بچے چھوڑے تھے, آپ تو تنہا ہجرت کر کے گئے تھے. آپ اپنے ساتھ ہماری امہات المومنین کو لے کر نہیں گئے تھے, آپ کی بیٹیاں مکہ میں تھیں, آپ ان کو چھوڑ کر تنہا حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ ہجرت کر کے گئے تھے. آپ کا گھر ویسا ہی کہ ویسے ہی رہا, جس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. بعد میں مشرکین نے سارا کچھ جو گھر کے اندر جو ساز و سامان تھا ان میں سے ایک سامان, ایک تنگ کا آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے. تو یہ قربانی ہے جو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر یہ قربانی دی تھی. اور ہمیں بھی یہ ہجرت کا واقعہ یہی قربانی کا سبق دیتا ہے کہ اگر تمہیں دین کی خاطر کوئی مشقت برداشت کرنی پڑے تو حضور کی ہجرت کو یاد کر لو. حضور فرماتے تھے کہ تمہارے اوپر اگر کبھی غم کا کوئی موقع آئے نا تو میری زندگی تمہارے سامنے ہے, تم یہ دیکھو کہ کون سا غم ہے جو مجھ پہ نہیں پڑا. بچپن میں میری ماں چلی گئی, ماں کے پیٹ میں تھا میرا باپ چلا گیا, 8 سال کی عمر میں تھا میرا دادا چلا گیا, میری بچیوں کو طلاق ہوئی, میں نے 3 بچیوں کو 4 میں سے 3 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا, میں نے میرے بیٹے میری زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے, میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے دفنایا. ایک بیٹی رہ گئی, وہ بھی 6 مہینے بعد رخصت ہو کر حضور سے جا کے مل گئی. حضور کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا گیا. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا تھا کہ میری امت میرے اس نواسے کو شہید کرے گی. کون سا غم ہے جو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں گزرا؟ اپنا گھر چھوڑا, اپنا سامان چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا, سب کچھ قربان کر کے مکہ سے نکل گئے. جب مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے مکہ کے پہاڑ کی طرف دیکھ کے کہا کہ مجھے اے سرزمین, مجھے تجھ سے محبت ہے, اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی, میرے قتل کے منصوبے نہ بناتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا, میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. جب بات لمبی ہو رہی ہے, جب مکہ فتح ہوا اور آپ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوئے تو حضرات انصار کو ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اب ہمارے ساتھ مدینہ جانے سے انکار کر دیں. بھائی اپنا ملک, اپنا وطن, اپنا شہر فاتح بن کر داخل ہوئے, فتح کر لیا, تو حضرات انصار گھبرا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مکہ ہی میں ہی رہ جائیں اور ہم خالی ہاتھ جائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اڑتی اڑتی خبریں پہنچی.
آپ نے حضرات انصار کو جمع کیا مکہ مکرمہ میں کہا کہ دیکھو مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا، جب میری قوم میرے قتل کے در پہ تھی اس وقت تم میرے معین و مددگار بنے، تم نے مجھے مدینہ میں پناہ دی، میں ساری دنیا ایک طرف، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے ساتھ مدینہ جاؤں گا اور وہی میری موت ہوگی۔ آپ تشریف لائے اور مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ ساری قربانیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تو ہجرت کے واقعے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی اگر فجر کی نماز کے لیے نیند قربان کرنی پڑے تو ذرا کر لینا۔ ہم اللہ کے راستے میں کیا ہجرت کریں گے، اپنا کیا گھر بار چھوڑیں گے، ہم سے تو فجر کی نماز کے لیے نیند نہیں چھوڑی جاتی۔ آج پوری رات لائٹ نہیں تھی، لیکن ہماری فجر کی نمازیوں میں بمشکل 20 سے 25 لوگوں کا شاید اضافہ ہوا ہوگا، وہی 2.5 سے 3 صفحے تھے۔ پوری رات لائٹ نہیں تھی، واٹس ایپ پہ میسج بھی چل رہے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے، کب آئے گی، کیا ہوگا، نیند نہیں آ رہی، لائٹ نہیں ہے، نیند کیسے آئے گی؟ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کی گاڑیوں کے پیچھے موٹر سائیکل لے کے گھوم رہے ہیں، مسجد کے سامنے لائٹ کے الیکٹرک کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، لائٹ صحیح کروا رہے ہیں، لیکن اتنا خیال نہیں ہو رہا کہ میرے بھائی یہ لائٹ اور یہ بارش، یہ ساری چیزیں کس ذات کے قبضے قدرت میں ہے؟ جس ذات کے قبضے قدرت میں ہے اس کا منادی تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے فجر کا وقت ہو گیا ہے، آؤ سجدہ ریز ہو جاؤ، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن اس اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر بتائیے کیا سبق سیکھا آپ نے؟ ہم تھوڑے سے کاروباری فائدے کے لیے جھوٹ بولنا گوارا کر لیتے ہیں، تھوڑے سے کاروباری فائدے کے لیے دھوکہ دینا گوارا کر لیتے ہیں، 2 پیسے کے فائدے کے لیے سود کھانا گوارا کر لیتے ہیں، 2 پیسوں کے فائدے کے لیے رشوت اور کرپشن کرنا گوارا کر لیتے ہیں۔ تو پھر اگر اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنے کا تقاضا آ جائے تو میں اور آپ اپنا گھر بار اللہ کی خاطر کیسے چھوڑیں گے؟ اپنا وطن کیسے چھوڑیں گے؟ اپنے بیوی بچے کیسے چھوڑیں گے؟ یہ سارا سب کچھ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے سامنے قربان کرنا سیکھو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنا سیکھو۔ نماز کا وقت آ گیا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ، تو اپنی خواہش کے خلاف بستر سے اٹھو اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو۔ کاروبار کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ نہ دو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، کرپشن نہ کرو، اللہ کی خاطر اللہ کے اس حکم کو پورا کرو۔ یہ سبق ہے اس ہجرت کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ جو اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہوا ہے وہ یہی سبق سکھانے کے لیے ہوا ہے، اور اس ہجرت کے واقعے کو آج 1447 سال گزر گئے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ہجری سال ہے 1447۔ مطلب یہ کہ حضور کی ہجرت کو 1446 سال گزر گئے ہیں، یہ 1447واں سال یہ شروع ہے۔ اور یہ جو ہجری تاریخ ہے اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادات وہ شمسی مہینوں سے نہیں ہے، ہماری عبادات کا تعلق چاند کے مہینوں سے ہے، ہجری سال سے ہے۔ آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو چاند کے حساب سے رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں چاند کے حساب سے کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سال آپ کا پورا ہوتا ہے تو چاند کے حساب سے پورا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اسلامی احکام کا تعلق اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر سے ہے، اس لیے اسلامی کیلنڈر کی حفاظت کرنا اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور نیا سال ہے، یہ نیا سال یہی درس دے رہا ہے، آپ یہی سبق لے کر جائیے کہ اپنی اللہ کے احکامات کے سامنے
اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے. جب اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوگا اس وقت اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر اللہ کے حکم کو میں پورا کروں گا. اگر یہی سبق آج ہم یہاں سے لے کے نکلتے ہیں تو یہ اس نئے سال کا یہ سبق ہے. اللہ ہمیں پورے سال اس سبق پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو اس پوری امت کے لیے خیر کا باعث بنائے. اس پوری امت کے لیے اللہ برکت کا باعث بنائے. اللہ اس نئے سال کو اس امت پر جو آفت اور مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.